بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر بھیج دیا، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین والوں میں سے کچھ لوگوں کو برتری عطا فرمائی، ان پہ اپنا انعام و اکرام کیا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی، اور بنو اسرائیل اپنے دور کے سب سے معزز اور برتر قوم تھی۔ اللہ نے کہا قرآن میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ تمام عالم میں تمہیں ہم نے فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اللہ نے جتنا انعام کیا، یہ لوگ اتنے ہی زیادہ سرکشی پہ آئے، اتنے ہی زیادہ ان لوگوں نے نافرمانیاں کی۔ اللہ نے ان لوگوں کو ڈرایا کہ آخرت کی تیاری کرو، اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو جس دن نہ تو کسی قسم کی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ ہی کوئی کسی کے طرف سے بدلہ دے گا، نہ کسی سے کچھ لیا جائے گا، نہ کسی کی مدد کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل کو اپنی ایک ایک نعمت جو ان کے ساتھ کیا تھا یاد دلاتا ہے۔ اللہ نے کہا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو اے بنو اسرائیل کے لوگوں کہ جب تمہیں فرعون اس کی لشکر سے ہم نے بچایا، وہ ایسی حکومت تھی جو تمہیں بری طرح سے بدترین عذاب دیتی تھی، تمہاری اولاد کو ذبح کر دیتی تھی، تمہاری عورتوں کو وہ قوم زندہ رکھتی تھی تاکہ ان کے ساتھ برے کام کیے جا سکیں۔ یقیناً یہ اللہ نے جو تمہیں بچایا، اس میں اللہ رب العالمین کی بڑی آزمائش تھی۔ پھر اللہ نے کہا یاد کرو اس دور کو کہ جب تمہیں بچانے کے لیے میں نے سمندر کو، میں نے دریا کو بھی پھاڑ دیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، پھر میں نے تمہیں بچا لیا اور فرعون اس کی لشکر کو میں نے تمہاری آنکھوں کے سامنے سمندر میں ڈبو دیا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے، یاد کرو اس وقت کو بھی جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے اپنے پاس بلایا اور وعدہ فرمایا، تو موسیٰ علیہ السلام کی اس غیر موجودگی میں تم لوگوں نے ایک بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اور یقیناً تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر تمہیں توبہ کے بعد ہم نے معاف بھی کر دیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اللہ نے فرمایا پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات بھی عطا فرمائی، معجزات بھی عطا فرمائی تمہاری ہدایت کے واسطے۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں نے یقیناً اپنے نفس پہ ظلم کر دیا ہے۔ کس طریقے سے کہ تم ایک بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیے، تم نے ایک بچھڑے کو الہ کا درجہ دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پاس 40 راتوں کے لیے بلایا تو یہ قوم مصلح سے خالی ہو گئی۔ اس قوم کے لوگوں نے اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد، یعنی کہ فرعون جو ان کو جڑ سے ختم کرنے پر تھا، اللہ نے فرعون سے ان کو نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے سمندر کو پھاڑا، ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب منظر دیکھا تھا، یعنی اللہ کی قدرت کو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ اس کے باوجود جب موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے ان کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو یہ لوگ پھر سے بچھڑے کے پجاری ہو جاتے ہیں، یعنی پھر سے شرک کرنے لگتے ہیں۔
تو وہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تم لوگوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے ایک بچھڑے کو اپنا معبود بنا کر۔ یہاں پر علماء نے استدلال یہ کیا ہے کہ 40 دن کے لیے اگر کوئی مصلح، کوئی اصلاح کرنے والا، کوئی ہادی و رہبر اپنی قوم سے غائب ہو جائے تو وہ قوم جو رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو بھی دیکھ چکی تھی وہ مشرک بن جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک قوم کے لیے ایک دینی رہنما اور رہبر کی کتنی سخت ضرورت ہے۔ ہمیشہ اس کے پاس دینی رہنمائی کرنے والا کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے، ورنہ کوئی بعید نہیں کہ یہ جاہل قوم پھر سے بت پرستی کی طرف چلی جائے، پھر سے وہ شرک کی دلدل میں جا پھنسے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگوں نے ظلم کیا ہے۔ شرک کو ظلم سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی تاکید ہے کہ تم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے۔ یعنی جب بندہ کچھ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی سزا اس کا اپنا نفس ہوتا ہے، حقدار ہوتا ہے۔ اس طرح سے وہ اپنے آپ کو عذاب کا حقدار بنا رہا ہوتا ہے، اور شرک سب سے بدترین ظلم ہے، سب سے بدترین گناہ ہے۔ شرک اس وقت بڑا گناہ اور ہو جاتا ہے جب بندہ اپنے ہی مثل کسی کی عبادت کرنے لگے، یعنی انسان کی پرستش کرنے لگے، تو یہ تو شرک ہے ہی اور بڑا گناہ ہے۔ لیکن انسان اگر اپنے سے کمتر مخلوق کی، اپنے سے کمتر جانور کی عبادت کرنے لگے تو یہ اس سے بھی زیادہ بدترین ہے۔ اور اگر انسان جانور کی بھی، حیوان کی عبادت نہ کرے بلکہ اس سے بھی زیادہ میٹلز کی عبادت کرنے لگے، دھاتو کی عبادت کرنے لگے۔ یہ جو بچھڑے کا ذکر آ رہا ہے اس کے اندر روح نہیں تھی، اس کے اندر روح نہیں تھی، یہ سونے کا بچھڑا تھا، بس اس کی ایک آواز تھی جو نکلتی تھی، لیکن اس کے اندر روح نہیں تھی، جیسا کہ علماء نے اس کو بیان کیا ہے۔ یعنی یہ حیوان بھی نہیں تھا، یہ انسان بھی نہیں تھا، بلکہ ایک میٹل تھا، ایک دھاتو تھا، یہ سونے کی چیز تھی اور لوگ اس کے پجاری ہو گئے تھے۔ تو یہ بدترین شرک ہے اور بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر، ان کے اوپر جو سزا نافذ کی وہ سزا کیا تھی؟ اللہ نے کہا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تم نے تو ظلم بہت بڑا کیا ہے، گناہ بہت بڑا کیا ہے۔ اب اگر تم اس گناہ سے بچنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے تو آؤ اپنے رب کی طرف پلٹ کے توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ توبہ کا طریقہ کیا ہوگا؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ یہ توبہ کا طریقہ اس امت کے اندر نہیں رکھا گیا۔ ان لوگوں کو سزا ان کے گناہ کے حساب سے کیا دی جا رہی ہے کہ اپنی آنکھوں سے رب کی کبریائی کو، اللہ کی بڑائی کو تم دیکھ چکے ہو، اس کے باوجود تم شرک میں پڑے ہوئے ہو، اور وہ بھی ایک میٹل کی پجاری بنے ہوئے۔ اللہ نے کہا تم توبہ کرو۔ توبہ کا طریقہ کیا ہوگا؟ توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہی تمہاری توبہ ہوگی۔ ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل بھی کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ کوئی باقی نہیں بچے گا۔ توبہ کا طریقہ ہی یہ اللہ نے نافذ کیا۔ اللہ بڑا رحیم ہے امت محمدیہ کے ساتھ کہ اس طرح کا توبہ کا سلسلہ اس امت کے اندر نہیں ہے۔ بس ہمارے لیے کہہ دیا، کہو استغفر اللہ، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں اپنے تمام گناہوں سے، حتیٰ کہ جو مجھ سے شرک اکبر بھی ہوا میں اس سے بھی توبہ کرتا ہوں۔ بس اپنی زبان سے کہنا ہے، دل سے اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری سے پیش ہونا ہے، پشیمانی اور شرمندگی کا اظہار کرنا ہے، ہمیشہ اس کی طرف نہ جانے کا ارادہ کرنا، عزم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں معاف فرما دے گا۔ لیکن یہاں آپ دیکھیے توبہ کرنے کا کتنا خطرناک طریقہ بتایا گیا۔ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا کرنے لگے، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، ان کو بچا لے، ان کو معاف فرما دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا، اور پھر وہ توبہ، وہ قتل والا جو عذاب تھا، ایک طرح سے ان کے لیے پیوریفیکشن تھا، توبہ ان کے لیے جو ان کے گناہوں سے طہارت کا ذریعہ تھا، اللہ نے وہ ہٹا لیا، اور اللہ نے کہا ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہ جو تمہیں حکم دیا گیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر کے توبہ کرو، یہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اچھا تھا۔ فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرمایا۔ انہ هو التواب الرحیم، وہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کے اندر بڑی عبرتناک سبق ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا دے
اس بندے کو اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہونا چاہیے، اسے نافرمانی پر نہیں آنا چاہیے۔ دوسرا سبق یہ دیا گیا کہ اللہ کی نشانیوں کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا مجرم ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو انہیں توبہ کے طریقے کے طور پر قتل کا حکم دیا، یہ کوئی ظلم اللہ کی طرف سے نہیں تھا۔ آگے چل کے اللہ نے اس بات کا پورا بیان کیا ہے کہ ہم نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے ظلم کیا تھا، گناہ ہی اتنا خطرناک کیا تھا اور بار بار گناہ کیا تھا جس کی بنیاد پر ان کو اس طرح کی سزائیں دی گئی اور مختلف قسم کے ان کے اوپر عذاب آئے۔ آگے وہ باتیں آئیں گی، بس ہمیں سبق حاصل کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نوازے تو اللہ کے سامنے جھکتے چلے جائیں اور کھلم کھلا گمراہی نہ اختیار کریں، مصلحین سے، دینی رہنماؤں سے جڑے رہیں، دین کی باتیں سیکھتے رہیں، ان سے جدا نہ رہیں، کہیں ہم ایسا نہ ہو کتاب و سنت سے دور ہو کر، اہل علم سے دور ہو کر گمراہی کے دلدل میں چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔